عبدالحق کے جیل سے باعزت بری ہونے کے بعد جہاں ایک طرف پورے حق نگر میں خوشیوں بھرا سما تھا، وہاں دوسری طرف گھر کے اندر ارجمند، زرینہ اور رابعہ کو بھی سر کھجانے کی فرصت نہیں مل رہی تھی، کیونکہ خواتین جوک در جوک انہیں مبارکباد دینے آ رہی تھیں۔ حمیدہ تو خواتین کے درمیان گھری بیٹھی تھی، جبکہ ارجمند، زرینہ اور رابعہ آنے والی خواتین کی خاطر مدارات میں مصروف تھیں اور ان سے مبارکباد بھی ساتھ ساتھ وصول کرتی جا رہی تھیں۔ لیکن سب سے زیادہ خوش نور الحق تھا، کیونکہ آج اس کی امی بہت خوش تھیں۔ اس نے کافی عرصے کے بعد ارجمند کو اتنا زیادہ خوش دیکھا تھا۔ سب نہ صحیح، لیکن کچھ نہ کچھ باتیں اس کے ننھے دماغ کو سمجھ میں آ رہی تھیں، کیونکہ جب عبدالحق کا عدالت میں فیصلہ ہو رہا تھا تو حمیدہ عبدالحق کے منع کرنے کے باوجود نور الحق کو ساتھ لے کر ساجد کے ہمراہ عدالت جا پہنچی تھی۔ لہٰذا عدالت میں ہونے والی ساری کارروائی نور الحق کے سامنے ہوئی تھی، مگر عبدالحق جب سے جیل سے واپس آیا تھا وہ لوگوں کے درمیان گھرا ہوا تھا اور باقاعدہ طور پر ارجمند اور نور الحق سے مل نہیں پایا تھا۔ لیکن ارجمند تو بس اسی بات پر خوش تھی کہ اس کے آغا جی باعزت بری ہو کر گھر واپس آ گئے ہیں اور اللہ نے ان کی دعائیں سن لی ہیں۔ اس کے چہرے پر آج ایک الگ ہی اطمینان اور نور تھا۔ عبدالحق کے باعزت بری ہونے کی خبر ملتے ہی گھر میں مبارکباد دینے والی عورتوں کا رش ہونا شروع ہو گیا تھا، لیکن اس افراتفریح کے عالم میں بھی ارجمند شکرانے کے نفل پڑھنا نہیں بھولی تھی۔ اب شام ہونے کو آئی تھی اور خواتین بھی آہستہ آہستہ واپس لوٹ رہی تھیں۔ عبدالحق، زبیر اور عارف بھی اس تقریب سے واپس آ چکے تھے جو عبدالحق کی جیل سے باعزت بری ہونے کی خوشی میں منائی جا رہی تھی، اور اس وقت وہ بیٹھک میں بیٹھے تھے کیونکہ ملاقاتی اب بھی عبدالحق سے ملنے اور مبارکباد دینے آ رہے تھے۔ 2 رکعت شکرانے کے نفل تو عبدالحق نے عدالت میں ہی ادا کر دیے تھے، لیکن بعد میں اسے بامشکل بیچ میں نماز ظہر ادا کرنے کا وقت مل پایا تھا، لہٰذا وہ بہت بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ عصر کے وقت جب عبدالحق کو تھوڑی فرصت نصیب ہوئی تو اس نے سب سے پہلے تنہائی میں اللہ کے حضور حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ زبیر نے بھی کہا، کاکا اب آپ جا کر آرام کریں، میں اور عارف بھائی لوگوں کو دیکھ لیں گے۔ اپنی اسٹڈی میں بند ہو کر اس نے سب سے پہلے 2 رکعت نوافل دوبارہ شکرانے کے ادا کیے۔ عدالت میں تو اس نے افراتفریح میں نوافل پڑھے تھے، لہٰذا اسے سکون نہیں ملا تھا۔ اب اس نے تنہائی میں اکیلے بیٹھ کر اطمینان کے ساتھ نوافل ادا کیے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے عزت اور لاج بخشی، مجھے اپنے امتحان میں ثابت قدم رکھا، آئندہ بھی مجھے اپنے رستے پر قائم رکھ، میرے فیصلوں میں دیانت اور خدمت کا جذبہ قائم رکھ، مجھے اپنے اور اپنے حلقے کے لوگوں کے لیے باعث خیر اور رحمت بنا، آمین۔ شکر ادا کرنے کے بعد وہ اسٹڈی سے باہر نکل آیا۔ وہ سب سے پہلے اماں کے کمرے کا رخ کرنا چاہتا تھا، جہاں ارجمند اور زرینہ بے تابی سے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ جیسے ہی وہ کمرے کے دروازے پر پہنچا، ان دونوں نے پھولوں کی پتیوں اور پھولوں کے ہار سے اس کا استقبال کیا۔ اندر حمیدہ بیڈ پر بیٹھی مسکرا رہی تھی اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ رہی تھی۔ اے اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے میرے پتر کی عزت رکھی، اسے آگے بھی ایسے ہی کامیابی عطا کرتے رہنا۔ عبدالحق نے مسکراتے ہوئے ان کی مبارکباد وصول کی، پھر کمرے میں داخل ہوا۔ کچھ دیر خوشگوار ماحول میں گفتگو ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر بعد زبیر اور عارف بھی اماں کے کمرے میں آ گئے، جبکہ رابعہ اور ارجمند تیزی سے شام کی چائے کی تیاری کے لیے کچن میں بھاگ گئیں۔ تھوڑی دیر بعد ارجمند واپس آئی، اس کے ہاتھ میں مٹھائی کا ڈبہ تھا۔ اماں، آپ آغا جی اور سب کا منہ میٹھا کرائیں، آپ سب لوگ یہاں جمع ہیں تو میں مٹھائی یہاں ہی لے آئی، اور چائے بھی سٹنگ روم میں لگا دی گئی ہے، آپ لوگ منہ میٹھا کر کے آ جائیں۔ حمیدہ بولی، ہاں ہاں بہت اچھا کیا تو نے نیکی۔ پھر حمیدہ نے باری باری سب کا منہ میٹھا کرایا اور سب لوگ چائے پینے کے لیے سٹنگ روم میں آ گئے۔ چائے پینے کے دوران بھی خوشگپیاں ہوتی رہیں۔ کافی عرصے کے بعد آج گھر میں بہت پرسکون اور خوشیوں بھرا ماحول تھا۔ ہر شخص دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ اے اللہ، اس خوشیوں بھرے ماحول کو ہمیشہ قائم رکھنا اور اس گھرانے کو نظر بد سے بچائے رکھنا۔ اب دن اپنے اختتام کو پہنچ چکا تھا۔ سب لوگ نماز عشاء سے فارغ ہونے کے بعد خوشگوار ماحول میں رات کا کھانا بھی کھا چکے تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے گھر کا کوئی فرد سویا نہیں تھا، لہٰذا سکون اور اطمینان ملتے ہی گھر کے افراد بھی باری باری اٹھ کر اپنے کمروں میں سونے کے لیے جا چکے تھے۔ عارف پچھلے کچھ دن سے حق نگر میں ہی تھا اور الیکشن تک اس نے یہیں رہنے کا فیصلہ کیا تھا۔ سبھی لوگوں کی طرح وہ بھی تھکا ہوا تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے کمرے میں سونے کے لیے جا چکا تھا۔ رابعہ اور زبیر اپنے کمرے میں، جبکہ نور الحق اور ساجد اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ ارجمند اور عبدالحق نے بھی حمیدہ کو شب بخیر کہا اور اپنے کمرے کی طرف قدم بڑھا لیے۔ آج دونوں کی دھڑکنیں بے قابو تھیں۔ کمرے میں آنے کے بعد بھی وہ دونوں کچھ دیر خاموش بیٹھے رہے۔ ایسا لگ رہا تھا
جیسے بات شروع کرنے کے لیے دونوں کے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ پھر عبدالحق نے ہی ہمت کی اور آہستہ سے کہا، ارجمند، کافی عرصے بعد میں تمہارے اس طرح قریب بیٹھا ہوں۔ تمہیں دیکھ کر میرے دل کو سکون مل رہا ہے۔ ارجمند نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ آغا جی، میں بھی بہت خوش ہوں کہ آپ واپس آ گئے، سالم اور باعزت۔ عبدالحق نے ارجمند کے ہاتھ پکڑ لیے اور بولا، مجھے معاف کر دینا ارجمند کہ میں اتنے دن تمہارے قریب نہیں رہ سکا۔ تمہاری فکر، تمہاری محبت اور تمہارا صبر میرے لیے سب سے بڑی نعمت ہیں۔ میں واقعی تمہارا شکر گزار ہوں۔ ارجمند کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ آغا جی، میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ آپ واپس آ گئے۔ یہی بات بس میرے دل کو سکون دیتی ہے۔ اب عبدالحق نے ارجمند کو سینے سے لگا لیا اور اپنی آنکھوں میں شدت اور محبت لیے آہستہ سے بولا، بس ارجمند، اب میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں کروں گا۔ تمہاری ہر وہ محرومی دور کر دوں گا جو اتنا عرصہ تمہیں سہنی پڑی۔ مجھے اپنی پچھلی کی گئی تمام غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ میں نے اللہ تک پہنچنے کا بہت غلط راستہ چن لیا تھا۔ تمہیں خود سے دور کر کے نہ صرف میں نے خود کو اذیت پہنچائی، بلکہ تمہیں بھی تمہارے حق سے محروم کر کے بہت بڑی ناانصافی کی اور اللہ کو بھی ناراض کرنے کا سبب بنا۔ جیل کے ان لمحات میں جب میں اکیلا تھا، مجھے بہت ساری چیزوں کا ادراک ہوا۔ اللہ کی مہربانی سے اپنی پچھلی زندگی میں کی گئی تمام غلطیوں کا مجھے احساس ہوا، اور میں نے اب سچے دل سے اللہ سے عہد کیا ہے کہ میں ان پچھلی تمام غلطیوں کا ازالہ کروں گا۔ تمہیں اور نور الحق کو ہمیشہ اپنے سینے سے لگا کر رکھوں گا۔ تمہیں کبھی کسی حق سے محروم نہیں کروں گا۔ عبدالحق نے پھر ارجمند کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر غور سے دیکھا اور کچھ لمحات دیکھنے کے بعد بولا، تم واقعی بہت خوبصورت ہو ارجمند، لیکن تمہاری خوبصورتی صرف چہرے تک محدود نہیں۔ تمہارے اندر صبر، ہمت اور محبت کی روشنی ہے۔ مجھے فخر ہے کہ تم میری ہو، میری زندگی کا حصہ ہو، اور مجھے معاف کر دینا ارجمند ان دنوں کے لیے جب میں تمہارے قریب نہیں رہ سکا۔ ارجمند نے سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو اور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کہا، آغا جی، آپ کا واپس آ جانا ہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ عبدالحق نے اسے دوبارہ سینے سے لگا لیا اور آہستہ آہستہ اس کا ہاتھ سہلاتے ہوئے کہا، ارجمند، تم بہت اچھی ہو۔ میری پچھلی تمام کی گئی ناانصافیوں پر تم مجھے سچے دل سے معاف کر دو۔ بس یہ یاد رکھنا کہ آج سے تمہارے آغا جی بس تمہارے ہیں۔ آج کے بعد سے تمہیں اور نور الحق کو کبھی کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ پھر آنکھوں میں شرارت بھر کر معنی خیز نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بلکہ میں اپنے آنے والے بچے کو بھی بتاؤں گا کہ اس کی ماں کتنی عظیم ہے۔ یہ سن کر ارجمند نے شرم سے اپنا سر عبدالحق کے سینے میں چھپا لیا۔ کچھ لمحات وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے، جیسے دنیا کی ہر ہلچل ان سے دور ہو گئی ہو۔ پھر عبدالحق نے آہستہ سے ارجمند کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا، تمہاری ہر مسکراہٹ، ہر احساس میری زندگی کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی تمہیں ادھورا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ تمہاری خوشی، تمہارا سکون اور تمہاری محبت میری سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ وہ دونوں چند لمحے اسی خاموشی اور قربت میں بیٹھے رہے۔ کمرے کی مدھم روشنی اور رات کی خاموشی میں وہ ایک دوسرے کی قربت میں چھپی محبت میں ہر لمحہ اپنے آپ کو مکمل محسوس کر رہے تھے۔ صبح کی ہلکی روشنی کمرے کے پردوں سے اندر جھانک رہی تھی۔ جب عبدالحق اٹھا تو اس کے دل میں کل رات کے محبت بھرے لمحے تازہ ہو گئے جو اس نے ارجمند کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ ان لمحات کو یاد کرتا رہا اور دل ہی دل میں خوشی اور سکون محسوس کرتا رہا۔ آنکھ کھلنے کے بعد جب اس نے بیڈ پر دیکھا تھا تو ارجمند وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ارجمند اپنی روٹین کی بہت پکی ہے۔ وہ اس وقت ناشتے کی تیاری کے لیے کچن میں موجود ہوگی، لہٰذا اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور دوبارہ سے رات کی تنہائی میں گزرنے والے لمحات میں کھو گیا۔ ہمیشہ کی طرح رات تہجد کے لیے سب سے پہلے ارجمند ہی اٹھی تھی، جبکہ عبدالحق اس دوران سوتا رہا۔ غسل کرنے اور تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے عبدالحق کو بہت نرمی سے اٹھایا تھا۔ آغا جی، اٹھ جائیں، غسل کر لیں، فجر ہونے والی ہے۔ ارجمند کے اٹھانے پر عبدالحق اٹھ تو گیا تھا، لیکن غسل کے نام پر وہ گھبرا بھی گیا، لیکن اس نے ارجمند پر کچھ بھی ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ دل ہی دل میں اللہ کا نام لیتا ہوا غسل خانے میں چلا گیا۔ باہر ارجمند کی حالت بھی کچھ زیادہ مختلف نہیں تھی۔ وہ بے چینی سے ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی تھیں اور دل کی دھڑکن جیسے ہر لمحہ تیز ہو رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی اندر سے عبدالحق کی آواز آئے گی اور وہ کہے گا کہ ارجمند، پانی تو کھول رہا ہے۔ لیکن کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب ایسا کچھ نہ ہوا تو ارجمند نے سکھ کا سانس لیا۔
اس کی پلکوں پر شکر کا ہلکا سا لرزہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد عبدالحق تولیے سے اپنے بال صاف کرتا ہوا واش روم سے باہر نکل آیا۔ باہر ارجمند کو یوں بے چینی سے ٹہلتے دیکھ کر وہ رک گیا۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی، دونوں ہی کچھ سوچ کر اپنی اپنی جگہ جھینپ گئے اور پھر دوبارہ نظریں ملنے پر ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے تھے۔ اس ہنسی میں راحت بھی تھی اور ایک انکہی شکر گزاری بھی۔ اس وقت فجر کی نماز ہونے میں ابھی کچھ وقت باقی تھا، لہٰذا تہجد ادا کرنے سے پہلے اس نے شکرانے کے 2 نفل بھی ادا کیے تھے۔ سجدے میں اس کا دل غیر معمولی طور پر پرسکون تھا، جیسے ایک طویل خوف کے بعد اسے اطمینان کی پناہ مل گئی ہو۔ آنکھیں بند کیے ہوئے عبدالحق یہ سب کچھ سوچ کر مسکرا رہا تھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اس نے اسے ایک بہت بڑی آزمائش اور امتحان سے چھٹکارا دلا دیا تھا۔ اس نے ایک خوشگوار اور سرد آہ بھری اور بیڈ سے اٹھ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ منہ دھویا، کپڑے تبدیل کیے اور ناشتے کے کمرے کی طرف چل پڑا، جہاں حمیدہ، رابعہ، زبیر، ساجد اور نور الحق پہلے ہی بیٹھے تھے۔ نور الحق نے ضد کر کے اسکول سے چھٹی کر لی تھی۔ آج سب لوگ گھر میں بہت خوش تھے، لہٰذا نور الحق کی یہ ضد مان لی گئی۔ جب عبدالحق ناشتے کے کمرے میں داخل ہوا تو نور الحق نے خوشی سے دوڑ کر کہا، بابا جان، اور فوراً عبدالحق سے لپٹ گیا۔ عبدالحق نے بھی اسے سینے سے لگا لیا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، کیا بات ہے نور الحق، آج آپ اسکول نہیں گئے کیا؟ نور الحق نے اٹھلا کر کہا، نہیں بابا جان، آپ کے گھر آنے کی خوشی میں آج میں نے چھٹی کی ہے۔ یہ سن کر سب لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ عبدالحق نے بھی ہنستے ہوئے نور الحق کا ماتھا چوم لیا اور بولا، ہاں یہ تو بہت اچھا کیا آپ نے کہ اسکول نہیں گئے، آج سارا دن ہم سب ساتھ گزاریں گے۔ نور الحق نے خوش ہوتے ہوئے کہا، ہاں بابا جان، آج میں آپ کے ساتھ ہوں تو سب اچھا لگ رہا ہے۔ عبدالحق نے اسے پیار سے گود میں اٹھایا اور بولا، ہاں بیٹا، آج ہم سب مل کر یہ دن خاص بنائیں گے اور میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں کبھی کسی چیز سے محروم نہیں رہنے دوں گا۔ اتنے میں ارجمند بھی ناشتے کا سامان لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ اس نے عبدالحق اور نور الحق کے درمیان ہونے والی محبت بھری گفتگو سن لی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ عبدالحق اور نور الحق کا یہ محبت بھرا انداز دیکھ کر اس کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اسی اثنا میں زرینہ بھی اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ پہنچ گئی۔ زرینہ بھی اپنے ساتھ بہت سارا ناشتہ بنا کر لے آئی تھی۔ وہ بولی، بھائی میں نے سوچا بھائی جان کے آنے کی خوشی میں آج ہم سب مل کر ناشتہ کریں گے۔ حمیدہ فوراً بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں، تم لوگوں نے تو آ کر گھر کی رونق اور بڑھا دی۔ پھر سب لوگ میز کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ نور الحق سب کے درمیان بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں کرتا رہا اور سب لوگ نور الحق کی حرکات اور چھوٹی چھوٹی شرارتوں پر مسکراتے رہے۔ انتخابات سے پہلے کے چند دن عبدالحق اور زبیر کے لیے انتہائی مصروف گزرے۔ ہر دن صبح سے شام تک حلقے کے مختلف علاقوں میں انتخابی تیاریوں اور انتظامات میں گزرا۔ عبدالحق ہر گاؤں میں جلسوں کی ترتیب، کارکنوں کی رہنمائی اور انتخابی مواد کی تقسیم کی نگرانی کرتا۔ وہ ہر جگہ موجود رہ کر دیکھتا کہ سب کچھ منصوبے کے مطابق ہو اور کوئی رکاوٹ نہ آئے۔ ہر لمحہ اس کی نظر ہر چھوٹی سے چھوٹی تفصیل پر ہوتی تاکہ کوئی غلطی نہ ہو۔ زبیر اپنے حلقے کی ذمہ داریوں میں مصروف رہا۔ وہ کارکنوں سے رابطے قائم رکھتا، ہر نشست کی ترتیب دیکھتا اور جلسوں اور ملاقاتوں کے وقت کا منصوبہ بناتا۔ کبھی کبھار وہ عبدالحق کو رپورٹس دیتا اور چھوٹے چھوٹے مسائل فوری حل کرواتا۔ ہر دن نئے پروگرام اور منصوبہ بندی کے نوٹس سے بھرا ہوتا تاکہ الیکشن کے دن سب کچھ بخوبی چلے۔ یہ دن صرف تیاری، نگرانی اور انتظامات کے لیے مخصوص تھے۔ ہر لمحہ مصروفیت اور منصوبہ بندی سے بھرا ہوا تھا اور عبدالحق اور زبیر دونوں جانتے تھے کہ یہی دن الیکشن کے دن کامیابی کی بنیاد رکھیں گے۔ تھوڑی تھکن کے باوجود دونوں کی آنکھوں میں عزم اور حوصلے کی چمک نمایاں تھی۔ صبح کی ہلکی روشنی گھر کے صحن میں داخل ہو چکی تھی اور ہر گوشہ نرم روشنی سے منور ہو رہا تھا۔ آج کا دن سب کے لیے خاص تھا کیونکہ آج انتخابات کا دن تھا۔ پورے حق نگر میں ایک خاموش مگر وزنی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گاؤں کے ہر گھر میں لوگ اپنے کپڑے پہن کر تیار ہو چکے تھے اور عبدالحق کے گھر میں بھی ہر طرف تیاریوں کا سما تھا۔ ارجمند، زرینہ اور رابعہ سب سے پہلے تیار بیٹھے تھے۔ حمیدہ نے سب کے لیے پانی، ناشتے کے ہلکے پکوان اور چھوٹے کپ چائے کے ساتھ رکھوا دیے تھے تاکہ روزمرہ کی چھوٹی ضرورتیں انتخابات کے دن کسی کی توجہ نہ بٹائیں۔ مکمل تیاریوں کے درمیان مولوی مہر علی نے سب کو جمع کیا۔ وہ نرم مگر اثر انگیز آواز میں دعا کر رہے تھے، اے اللہ، آج کے دن ہمارے گاؤں اور ہمارے لوگوں کے لیے آسانی پیدا فرما، عبدالحق کو کامیابی عطا فرما، اس کے ذریعے حق و انصاف کی راہیں کھلیں، سب کی حفاظت فرما اور اس گاؤں میں اتحاد اور امن قائم رکھ، آمین۔ عبدالستار کی موت کو ابھی چند دن ہی گزرے تھے، اس لیے پورے حلقے میں ایک خاموش دباؤ موجود تھا۔
لوگ سمجھ رہے تھے کہ ایک دور ختم ہوا ہے اور دوسرا شروع ہونے والا ہے۔ یہ حلقہ صرف حق نگر تک محدود نہیں تھا، سلطان نگر، چک رحمان، بستی نورپور اور آس پاس کے تمام دیہات اسی قومی اسمبلی کے حلقے میں شامل تھے۔ اس لیے فیصلہ صرف ایک گاؤں کا نہیں، پورے علاقے کا تھا۔ گاؤں کے اہم راستوں پر اور پولنگ اسٹیشن کے باہر چھوٹے چھوٹے اسٹالز اور انتظامات مکمل ہو چکے تھے۔ زبیر نے اپنے حلقے کے لیے انتظامات کو حتمی شکل دے دی تھی اور ساجد عبدالحق کے حلقے میں چھوٹے چھوٹے کاموں اور رابطوں کی نگرانی کر رہا تھا۔ سب جانتے تھے کہ عبدالحق کی ساکھ، ایمانداری اور محنت کی وجہ سے آج کا دن حق نگر کے لیے خاص ہوگا۔ ہلکی ہوا چل رہی تھی، پرندے چہچہا رہے تھے اور ہر جگہ ایک سنجیدہ مگر پرجوش ماحول تھا۔ صبح ہی سے پولنگ اسٹیشنوں کے باہر لمبی قطاریں لگ گئیں۔ ٹرن آؤٹ غیر معمولی تھا، بوڑھے، جوان، عورتیں، سب میں ایک سنجیدہ عزم دکھائی دیتا تھا۔ کوئی نعرہ بازی نہیں ہو رہی تھی۔ عبدالحق نے پہلے ہی واضح ہدایت دے دی تھی کہ کسی قسم کا جلوس، آتش بازی یا جشن نہیں ہوگا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھیوں سے کہا تھا، اگر کامیابی ملی تو اسے ذمہ داری سمجھیں گے، فتح نہیں، اور اگر نہ ملی تو شکر کریں گے کہ بوجھ ٹل گیا۔ وہ سادہ لباس میں ووٹ ڈالنے آیا، خاموشی سے بیلٹ پیپر پر مہر لگائی اور چند لمحے سر جھکائے کھڑا رہا، پھر بغیر کسی ہجوم کے واپس چلا گیا۔ شام ڈھلی تو گنتی شروع ہوئی۔ ابتدائی سے واضح ہو گیا کہ قومی اسمبلی کی نشست پر عبدالحق کو نمایاں برتری حاصل ہے۔ سلطان نگر اور دیگر دیہات کے نتائج نے فرق مزید بڑھا دیا۔ ہر مرحلے پر اس کے ووٹوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ آخرکار سرکاری اعلان ہوا کہ عبدالحق پورے حلقے سے بھاری اکثریت کے ساتھ قومی اسمبلی کا رکن منتخب ہو گیا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد صوبائی اسمبلی کے نتائج بھی سامنے آ گئے۔ زبیر بھی واضح فرق سے کامیاب قرار پایا۔ لوگ جمع ہوئے، مبارکباد دی، مگر جیسا طے تھا، کوئی جشن نہیں منایا گیا۔ عبدالحق نے مختصر الفاظ میں کہا، یہ کرسی عزت نہیں، امانت ہے۔ دعا کریں کہ ہم اس امانت کی پوری طرح حفاظت کر سکیں۔ رات گئے، جب سب چلے گئے تو وہ تنہا بیٹھا رہا۔ اب وہ صرف ایک گاؤں کا نہیں، پورے حلقے کا نمائندہ تھا۔ اس کے دل میں خوشی سے زیادہ خوف تھا، جواب دہی کا خوف۔ اسے محسوس ہوا جیسے اصل امتحان اب شروع ہوا ہے۔ حق و انصاف کے لیے ہر ووٹر کی امید پر پورا اترنا، حلقے کے مسائل سمجھنا اور ان کا حل تلاش کرنا۔ وہ رات کے سناٹے میں یہ سب بیٹھا سوچ رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا، میں اپنی ذمہ داری سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو وعدہ میں نے لوگوں سے کیا ہے اسے پورا کروں گا۔ یہ فتح کا لمحہ خوشی کا نہیں بلکہ خدمت کا آغاز ہے۔ چند دن بعد قومی اسمبلی کا اجلاس منعقد ہوا۔ عمارت کے باہر سیکیورٹی سخت تھی، اندر رسمی سنجیدگی کا ماحول تھا۔ نئے منتخب ارکان اپنی نشستوں پر موجود تھے۔ ہر چہرے پر مختلف جذبات تھے، کسی کے اندر جوش تھا، کسی کے اندر فخر اور کسی کے اندر اضطراب۔ عبدالحق خاموشی سے اپنی نشست پر بیٹھا رہا۔ اس کی نظر ایوان کی چھت پر لگی آیات پر جا کر ٹھہر گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے یہ الفاظ اسے یاد دلا رہے ہوں کہ اختیار انسان کا نہیں، اصل اقتدار اوپر ہے۔ جب اس کا نام پکارا گیا تو وہ آہستگی سے کھڑا ہوا۔ قدموں میں نہ جلدی تھی نہ غرور۔ اس نے حلف نامہ اٹھایا اور واضح آواز میں حلف پڑھا۔ الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز میں لرزش نہیں تھی، مگر ایک باطنی وزن ضرور تھا۔ حلف مکمل ہونے کے بعد اس نے کاغذ پر دستخط کیے اور اپنی نشست پر واپس آ کر بیٹھ گیا۔ کسی نے مبارکباد دی تو اس نے صرف سر ہلا دیا۔ اسی دن صوبائی اسمبلی میں زبیر نے بھی حلف اٹھایا۔ وہ بھی غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھا۔ اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اب فیصلے جذبات سے نہیں، عقل اور دیانت سے کرنے ہوں گے۔ ایوان کے شور میں بھی عبدالحق کے اندر سکوت تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے زندگی کا ایک نیا باب کھل گیا ہو اور اس باب کے ہر صفحے پر احتساب لکھا ہو۔ اس کے چند روز بعد عبدالحق اپنے حلقے میں واپس آیا۔ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ سب دیہات کے نمائندوں اور معززین سے ایک مشترکہ نشست کرے گا۔ جگہ کے طور پر مدینۃ الاسلام کے مدرسے کا صحن منتخب کیا گیا تاکہ ماحول رسمی ہونے کے ساتھ ساتھ سادہ بھی رہے۔ اس دن سلطان نگر، چک رحمان، بستی نورپور اور دیگر علاقوں کے معززین، اساتذہ، زمیندار اور نوجوان نمائندے بھی موجود تھے۔ زبیر اس کے ساتھ بیٹھا تھا۔ عبدالحق کھڑا ہوا تو مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے بغیر کسی تمہید کے کہا، میں آپ کا نمائندہ بن کر آیا ہوں، حاکم بن کر نہیں۔ اگر آپ نے مجھے صرف تعریف سننے کے لیے چنا ہے تو میں اس کام کے قابل نہیں، اور اگر آپ احتساب کریں گے تو شاید میں کچھ خدمت کر سکوں۔ اس نے واضح کیا کہ پورا حلقہ اس کی ذمہ داری ہے، صرف حق نگر نہیں۔ اس نے تعلیم، صحت اور سڑکوں کے مسائل کا ذکر کیا اور کہا
کہ ترقی کا معیار یہ ہوگا کہ سب سے پسماندہ بستی پہلے اٹھے۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا جس نے مجمع کو خاموش کر دیا، ہم اقتدار لینے نہیں آئے، ہم جواب دینے آئے ہیں۔ تقریر مختصر تھی، نہ نعرہ تھا نہ جذباتی وعدے، صرف سمت کا تعین تھا۔ تقریر کے بعد معززین سے علیحدہ نشست ہوئی، ہر گاؤں کے نمائندے نے اپنے مسائل بیان کیے۔ عبدالحق نے زبیر کی طرف دیکھ کر کہا، ترجیحات آج ہی طے کریں گے، وعدے بعد میں ہوں گے، کام پہلے۔ نشست دیر تک جاری رہی، کاغذات پر نوٹس بنتے رہے، باہر نوجوان خاموشی سے کھڑے تھے۔ اس دن لوگوں کو پہلی بار محسوس ہوا کہ شاید سیاست کا انداز بدل گیا ہے۔ عبدالحق کی کامیابی کا اعلان تو ہو گیا تھا، مگر اس کے دل میں اطمینان کی بجائے ایک سنجیدہ بوجھ اتر آیا۔ قومی اسمبلی کی نشست اس کے لیے اختیار نہیں، امتحان تھی، اور یہ امتحان عوام کے سامنے بھی تھا اور اپنے ضمیر کے سامنے بھی۔ چند ہی دنوں میں اسے اندازہ ہو گیا کہ سیاست نعروں سے نہیں چلتی، یہاں فیصلے دباؤ کے ساتھ آتے ہیں۔ ہر حمایت کی ایک قیمت ہوتی ہے، ہر خاموشی کے پیچھے کوئی مطلب ہوتا ہے۔ کچھ لوگ خیر خواہی کے نام پر قریب آتے ہیں، مگر اصل مطالبہ بعد میں رکھتے ہیں۔ اسے بتایا جانے لگا کہ عملی سیاست میں لچک ضروری ہے۔ اشارہ صاف تھا، اصول اگر سخت ہوں تو راستہ تنگ ہو جاتا ہے۔ عبدالحق سمجھ رہا تھا کہ اصل مقابلہ اب کسی مخالف سے نہیں، حالات سے ہے۔ اسے قانون بھی دیکھنا ہے، پارٹی بھی، حلقہ بھی، اور اپنا ایمان بھی۔ جیت ایک اعلان تھی، مگر آگے کا ہر دن ایک آزمائش ہونے والا تھا۔ جب سے عبدالحق جیل سے رہا ہوا تھا، اس کی زندگی ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی تھی۔ قومی اسمبلی کے لیے منتخب ہو جانے کے بعد اس کے اوپر بڑی ذمہ داریاں آ گئی تھیں، لیکن اس نے اپنی عادتیں اور اصول نہیں چھوڑے۔ جیل جانے سے پہلے عبدالحق مولوی مہر علی کی دکان پر بیٹھتا تھا اور وہاں موجود 2 نوکروں کے برابر تنخواہ لیتا تھا۔ اس کی یہ عادت اس لیے تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ حج پر جانے کے لیے رقم جمع کرے، وہ بھی صرف اپنی حق حلال کی کمائی سے۔ یہ اس کا فخر اور ایمان تھا کہ وہ کسی پر بوجھ ڈالے بغیر اپنی محنت کی کمائی سے سفر کر سکے۔ قومی اسمبلی کے رکن بننے کے بعد بھی عبدالحق نے یہ روایت ترک نہیں کی، لیکن اس کے شیڈیول میں کچھ تبدیلیاں آئیں۔ پارلیمنٹ کے اجلاس والے دن جب اسمبلی کے سیشن ہوتے، وہ اسلام آباد میں موجود ہوتا۔ اجلاس میں شرکت، ووٹ دینا اور قانونی اور سیاسی امور میں شامل ہونا اس کی اولین ذمہ داری ہوتی۔ ایسے دن وہ دکان نہیں جاتا، بلکہ ساجد دیکھتا کہ دکان کے معاملات اور حساب کتاب صحیح طرح چلیں۔ زبیر خود صوبائی اسمبلی کے لیے مصروف رہتا، اس لیے دکان اور گھر کے چھوٹے امور میں وہ زیادہ شامل نہیں ہوتا۔ پارلیمنٹ کے غیر اجلاس والے دن عبدالحق اپنے حلقے، حق نگر اور آس پاس کے گاؤں میں رہتا۔ وہ صبح جلدی اٹھتا، نماز ادا کرتا اور پھر مولوی مہر علی کی دکان کے لیے نکلتا۔ دکان پر وہ ہفتے میں تقریباً 4 دن جاتا، پیر، منگل، جمعرات اور ہفتہ۔ چونکہ اب وہ دکان پر ہر روز نہیں جاتا تھا، اس لیے اس نے مولوی مہر علی سے ضد کر کے اپنی تنخواہ بھی کم کروا دی تھی، تاکہ کم دنوں کی موجودگی کے حساب سے معاوضہ مناسب رہے۔ دکان پر وہ موجودہ نوکروں کے برابر کام کرتا، دکان کے حساب کتاب، گاہکوں کے لین دین اور سامان کی نگرانی میں ہاتھ بٹاتا۔ قومی اسمبلی میں آنے سے پہلے بھی گھر میں روزانہ عشاء کے بعد مردوں کی مجلس مولوی مہر علی کی سربراہی میں منعقد ہوتی تھی۔ بعد میں بھی یہ سلسلہ برقرار رہا، لیکن اب اس کے شیڈیول میں تھوڑی تبدیلی آئی تھی۔ عبدالحق زیادہ تر عشاء کے بعد کی مجلس اور چھٹی والے دن ظہر کے بعد کی مجلس میں ضرور موجود رہتا۔ کبھی کبھار کام کی مصروفیت کی وجہ سے وہ لیٹ ہو جاتا یا کبھی کبھی کسی مجلس میں حاضر نہیں ہو پاتا، لیکن مجلس کا سلسلہ ویسے ہی جاری رہتا۔ خواتین کی مجلس ارجمند کی سربراہی میں اور مردوں کی مجلس مولوی مہر علی کی سربراہی میں بغیر رکاوٹ جاری رہتی تھی۔ بدھ اور جمعرات وہ زیادہ تر اپنے حلقے میں رہتا، لوگوں سے ملاقات کرتا، عوامی مسائل سنتا اور ان کے حل کے لیے اقدامات کرتا۔ شام کے وقت وہ اپنے گھر واپس آتا، خاندان کے ساتھ وقت گزارتا، ارجمند اور نور الحق کے ساتھ بیٹھتا اور گھر کے معاملات میں ہاتھ بٹاتا۔ زبیر چونکہ صوبائی اسمبلی کے لیے مصروف رہتا، عبدالحق کی غیر موجودگی میں دکان اور گھر کے امور کی دیکھ بھال ساجد کرتا تھا۔ اس طرح دکان، گھر اور سیاسی ذمہ داریوں میں توازن برقرار رہتا تھا۔ عبدالحق کے نزدیک یہ سب کچھ ایک فلسفہ تھا، حق حلال کی کمائی، ذمہ داری اور ایمان سب ایک ساتھ چلیں تب زندگی مکمل ہے۔ انتخابات کے بعد جب عبدالحق پہلی بار مولوی مہر علی کی دکان پر پہنچا تو وہاں اسد علی کو بیٹھے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ عبدالحق بولا، اسد تم یہاں، کیا نوکری پر نہیں گئے؟ عبدالحق کو اپنے سامنے دیکھ کر اسد علی احتراماً کھڑا ہو گیا اور شرمندگی سے اس نے اپنی نظریں جھکا لی اور بولا، نہیں بھائی جان،
جب پچھلی بار میں دکان کے باہر آپ سے ملا تھا اس کے کچھ ہی دن کے بعد میں نے نوکری سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسد علی کی یہ بات سن کر عبدالحق بھونج کر رہ گیا اور بولا، کیا؟ لیکن کیوں؟ پھر کچھ دیر توقف کے بعد بولا، مجھے معاف کر دینا اسد، میں نے اس دن کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا تم پر۔ اصل میں نہیں بھائی جان، ابا جی کی طبیعت ویسے بھی آج کل ٹھیک نہیں رہتی، وہ کئی بار پہلے بھی مجھے دکان پر بیٹھنے کا کہہ چکے ہیں، اور اب ان کی صحت کے پیش نظر میں نے ان کی بات ماننے کا فیصلہ کر لیا۔ آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، اسد علی نے دھیمی آواز میں کہا، مگر اس کے لہجے میں ایک اور بوجھ بھی شامل تھا جو الفاظ میں پوری طرح ادا نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اسد، میں اور دوسرے ملازم ہیں یہ کام کرنے کے لیے، تمہیں اس کے لیے استعفیٰ دینے کی ضرورت نہیں تھی۔ تم شاید اس دن میری بات کا برا مان گئے تھے، میں تم سے معذرت۔ نہیں بھائی جان، اسد علی تڑپ کر بولا، شرمندہ تو میں ہوں آپ سے کہ میں نے آپ کو ایک ایسے ناپسندیدہ کام کے لیے مجبور کیا، یہ جانتے بوجھتے بھی کہ چودھری کبھی بھی کوئی کام بنا کسی مقصد کے نہیں کرتا۔ میں نے خود تو اس آگ میں چھلانگ لگائی ہی لگائی، ساتھ آپ کو بھی گھسیٹ لیا۔ چودھری کی سازش کو سمجھے بغیر اور آپ کی اور نتائج کی پرواہ کیے بغیر میں بس خود غرض بن گیا تھا، میں نے صرف اپنا سوچا۔ عبدالحق نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، وہ تو ٹھیک ہے اسد، لیکن اب نوکری مل ہی گئی تھی تو استعفیٰ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں بھائی جان، استعفیٰ دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ اس نوکری کی آڑ میں عبدالستار مجھے آپ کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ میں لوگوں کے ذہن آپ کے خلاف بھر دوں۔ جب مولوی مہر علی کا بیٹا لوگوں سے آپ کے خلاف کچھ کہے گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا لوگوں پر، اور لوگ آپ سے متنفر ہونے لگیں گے۔ بھائی جان، اس نوکری کے بدلے مجھے چودھری کی غلامی قبول کرنی پڑتی۔ مجھے خوف ہوا کہ آگے چل کر نہ جانے وہ مجھ سے کیسے کیسے کام لے، اور میرے کسی بھی غلط قدم سے نہ صرف ابا جی کا نام بدنام ہوتا بلکہ آپ کو بھی نقصان پہنچتا، اور آپ کے خلاف میں کچھ کرنے کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ حق نگر کے باقی لوگوں کی طرح اور ابا جی کی طرح میں بھی آپ کی بہت قدر اور عزت کرتا ہوں بھائی جان۔ اسد علی کی آواز بھرا گئی جیسے ہر لفظ اس کے دل سے ٹوٹ کر نکل رہا ہو۔ اس لیے لاکھ خواہش کے باوجود میں نے اس نوکری سے استعفیٰ دینا ہی بہتر سمجھا۔ میں سرکاری نوکری تو چاہتا تھا، لیکن میں عبدالستار جیسے بندے کی غلامی کر کے نوکری حاصل نہیں کرنا چاہتا تھا، اور اس کے بعد بے دردی سے چودھری نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا اس سے ثابت ہو گیا کہ میرا فیصلہ بالکل درست تھا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی جان کہ میری وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانی پڑی، اور یہ کہہ کر اسد علی بچوں کی طرح رونے لگا۔ عبدالحق نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیا اور بولا، نہیں اسد، میرے ساتھ وہ ہوا جو میری قسمت میں لکھا تھا، بلکہ جو کچھ ہوا وہ اچھا ہی ہوا۔ اس کی وجہ سے مجھے کچھ تکلیف تو اٹھانی پڑی، لیکن اس کے بدلے میں نے بہت کچھ پا لیا۔ یہ کہتے ہوئے عبدالحق کے ذہن میں ارجمند کی پاکیزہ اور خوبرو شکل گھوم گئی۔ اس کے لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری جسے شاید اسد علی نے محسوس تو کیا مگر سمجھ نہ سکا۔ پھر اس نے اسد علی کو خود سے علیحدہ کیا اور بولا، اسد، تم نے میری خاطر اس نوکری سے استعفیٰ دیا جو تمہاری سب سے بڑی خواہش تھی، تو میں بھی تمہیں ایسے نہیں چھوڑوں گا۔ تم زبیر بھائی سے مل لینا، جو نوکری تم نے چھوڑی اللہ کی مرضی ہوئی تو اس سے زیادہ اچھی نوکری ملے گی تمہیں اب انشاءاللہ۔ لیکن تمہیں مجھ سے پھر وعدہ کرنا ہوگا کہ تم آگے پڑھو گے اور افسر بننے کے بعد تم ملک و قوم کی خدمت کرو گے۔ یہ سن کر اسد علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولا، بھائی جان، میں کس منہ سے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ یہ سن کر عبدالحق مسکرا دیا اور بولا، جو ہے اسی سے، اور کس سے؟ یہ سن کر اسد علی بھی بھیگے چہرے کے ساتھ مسکرانے لگا۔ خیر، یہ تو مذاق کی بات تھی، تمہیں میرا نہیں اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی مرضی کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ وسیلے تو وہی پیدا کرتا ہے، انسان تو بس ایک مہرہ ہوتا ہے۔ یہ سن کر اسد علی نے نم آنکھوں کے ساتھ اسبات میں سر ہلا دیا اور آسمان کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ گویا اللہ کا دل ہی دل میں شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، بے شک اللہ تعالیٰ انسان سے بہتر لے کر اسے بہترین عطا کرتا ہے، بس ہم انسان ہی یہ بات نہیں سمجھتے۔ دن یوں ہی خاموشی اور مصروفیت میں گزرتے رہے۔ ارجمند ایک بار پھر امید سے ہو گئی تھی۔ خوش تو سبھی تھے، لیکن سب سے زیادہ خوش حمیدہ تھی۔ ایک تو اس وجہ سے کہ عبدالحق کا رویہ ارجمند کے ساتھ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا، اور دوسرا بابا جی کی دوسری پیش گوئی بھی اب جلد ہی پوری ہونے والی تھی۔ وہ ہر وقت دعا گو رہتی کہ سب کچھ بخیر و عافیت پار لگ جائے۔ دوسری طرف زبیر اور عبدالحق بھی اپنی ذمہ داریوں میں بھرپور مصروف رہے۔ انہوں نے نہ صرف حق نگر
بلکہ سلطان نگر سمیت دیگر دیہات میں بھی بہت سے ترقیاتی کام کروائے۔ جو گاؤں بجلی کی سہولت سے محروم تھے وہاں بجلی پہنچائی گئی، جہاں پینے کے صاف پانی کا انتظام نہ تھا وہاں واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوائے گئے اور ٹیوب ویل نصب کروائے گئے۔ کچے راستوں کو پختہ سڑکوں میں بدلا گیا، گلیوں میں نالیاں بنوائی گئیں اور نکاسی آب کا باقاعدہ نظام قائم کیا گیا۔ جو دیہات ہسپتال اور اسکولوں کی سہولت سے محروم تھے وہاں بنیادی صحت کے مراکز قائم کیے گئے، زچہ و بچہ سینٹر بنوائے گئے، ہائی اسکولوں کو اپ گریڈ کر کے کالج کا درجہ دلوانے کی کوششیں کی گئیں تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے شہر کا رخ نہ کرنا پڑے۔ ساتھ ہی ایک بڑے تعلیمی کمپلیکس اور ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کی بنیاد رکھنے کی تگ و دو بھی شروع ہو گئی تھی تاکہ علاقے کے نوجوان ہنر سیکھ کر اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ زرعی زمینوں کے لیے پانی کی نئی نہریں نکلوائی گئیں، کسانوں کو بیج اور کھاد پر سبسڈی دلوائی گئی اور بے روزگار نوجوانوں کے لیے چھوٹے قرضوں کی اسکیمیں متعارف کروائی گئیں۔ دن یوں ہی پر لگا کر اڑتے رہے، یہاں تک کہ عبدالحق کے گھر دوسرے بچے کی پیدائش ہو گئی۔ اس دن پورے حق نگر میں جشن کا سا سما تھا، دیگر دیہات کے لوگ بھی جوک در جوک اس خوشی میں شامل ہو رہے تھے۔ اس تھوڑے سے عرصے میں عبدالحق اور زبیر نے جتنے ترقیاتی کام کروائے تھے وہ لوگوں کی سوچ سے بڑھ کر تھے۔ عبدالحق کی عزت اور حیثیت تو پہلے بھی لوگوں میں بہت تھی، لیکن عہدہ ملنے کے بعد کیے جانے والے کاموں کے بعد اس کی حیثیت ایک شہنشاہ کی سی ہو گئی تھی۔ لوگ گویا اسے پوجنے کی حد تک پہنچ چکے تھے۔ مگر عبدالحق کی عاجزی اور انکساری میں کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ وہ پہلے سے زیادہ جھک گیا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مہربانی سے ہو رہا ہے، میں تو بس وسیلہ ہوں۔ بچے کی پیدائش کے بعد سب گھر والے کمرے میں جمع تھے تو ماحول میں عجیب سی روحانی کیفیت تھی۔ ارجمن تھکی ہوئی مگر مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور حمیدہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک رہے تھے۔ عبدالحق نے ننھے سے بچے کو اپنی گود میں لیا، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی اور شکر گزاری کے آثار تھے۔ اس نے آہستہ سے اذان اس کے کان میں دی اور کچھ لمحے اسے غور سے دیکھتا رہا، جیسے اس ننھی سی پیشانی میں آنے والے وقت کی کوئی جھلک دیکھ رہا ہو۔ پھر اس نے نگاہ اٹھا کر سب کی طرف دیکھا اور بولا، اس کا نام زین الحق ہوگا۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر حمیدہ نے دھیمی آواز میں دہرایا، زین الحق۔ عبدالحق نے بچے کی پیشانی چومتے ہوئے کہا، نور الحق حق کی روشنی ہے اور یہ حق کی زینت ہوگا۔ ارجمند کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ اس بچے کو واقعی حق کی زینت بنا دے۔ عبدالحق نے چھت کی طرف دیکھ کر کہا، یا اللہ اسے نیک بنا، اسے حق پر قائم رکھ اور اسے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ کمرے میں موجود سب لوگوں نے آمین کہا اور ننھا سا زین الحق جیسے خاموشی سے اس دعا پر مسکرا دیا۔ زین الحق کے آنے پر نور الحق بہت زیادہ خوش تھا۔ وہ اب 10 برس کا ہو چکا تھا، اس کی باتوں میں سنجیدگی آنے لگی تھی اور وہ اکثر عبدالحق کے ساتھ بیٹھ کر گاؤں کے معاملات سننے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سمجھنے کی خواہش تھی اور دل میں ایک ابھرتی ہوئی ذمہ داری۔ اور پھر جب گھر میں زین الحق آیا تو نور الحق کے لیے وہ صرف ایک بھائی نہیں بلکہ ایک امانت تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھانے کی ضد کرتا، اس کے پاس بیٹھا رہتا اور کسی کو زیادہ شور کرنے نہ دیتا۔ زین الحق ابھی ننھا تھا مگر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی ٹھہراؤ تھا۔ وہ روتا کم، دیکھتا زیادہ، جیسے ارد گرد کی دنیا کو جذب کر رہا ہو۔ عبدالحق اکثر یہ منظر دیکھتا کہ نور الحق اپنے چھوٹے بھائی کے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھا ہے اور اسے کہانیاں سنا رہا ہے اور زین الحق خاموشی سے اسے دیکھ رہا ہے، جیسے ہر لفظ اپنے اندر محفوظ کر رہا ہو۔ ایک دن عبدالحق نے نور الحق سے پوچھا، بیٹا تم اسے اتنا کیوں سنبھالے رکھتے ہو؟ نور الحق نے معصوم سنجیدگی سے جواب دیا، بابا جان یہ میرا بھائی ہے نا، اگر میں اس کا خیال نہیں رکھوں گا تو کون رکھے گا؟ عبدالحق کے دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتر گئی اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اللہ نے اس کے گھر میں پہلے روشنی بھیجی اور پھر اس روشنی کی تکمیل کے لیے زین الحق کی صورت میں زینت بھی عطا فرما دی۔ وقت گزرتا گیا، گھر کے صحن میں زین الحق کے ننھے قدموں کی چاپ سنائی دینے لگی۔ نور الحق اب بچپن کی ابتدائی شرارتوں سے نکل کر ایک سمجھدار عمر میں داخل ہو رہا تھا۔ گو کہ دونوں بھائیوں کی عمروں میں پورے 10 سال کا فرق تھا، مگر اس فرق نے ان کے درمیان فاصلے کے بجائے ایک عجیب سی قربت پیدا کر دی تھی۔ نور الحق بچپن میں چنچل اور بے ساختہ تھا، وہ سوال پر سوال کرتا، ہر بات کی وجہ جاننا چاہتا، کبھی کتابوں میں گم ہو جاتا تو کبھی زبیر اور ساجد کے ساتھ باہر کے معاملات سمجھنے کی کوشش کرتا۔ اس کی آنکھوں میں روشنی تھی، جیسے وہ ہر شے کو جان لینا چاہتا ہو۔ اب بھی اس کی طبیعت میں وہی جستجو موجود تھی، مگر اس میں سنجیدگی شامل ہو چکی تھی۔
اور زین الحق وہ کچھ اور ہی تھا۔ وہ خاموش زیادہ رہتا، صحن کے ایک کونے میں بیٹھ کر چیونٹیوں کی قطار کو دیر تک دیکھتا رہتا، یا آسمان پر اڑتے پرندوں کو یوں تکتا جیسے ان کی پرواز کا راز سمجھنا چاہتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سا ٹھہراؤ تھا جو اس عمر کے بچوں میں کم ہی دکھائی دیتا ہے۔ 10 برس بڑے نور الحق کے دل میں اپنے اس ننھے بھائی کے لیے ایک فطری ذمہ داری تھی۔ وہ اسے گود میں اٹھانے سے اب اگرچہ جھجکتا نہیں تھا، مگر اسے سنبھالتے وقت اس کے چہرے پر ایک عجیب سی احتیاط آ جاتی تھی، جیسے کوئی قیمتی امانت ہاتھ میں ہو۔ حمیدہ اکثر کہتی، یہ زین الحق بڑا گہرا ہے، اس کی آنکھیں بالکل اپنے دادا عبداللہ پر گئی ہیں، اور ارجمند مسکرا دیتی۔ ایک دن عبدالحق نے دیکھا کہ نور الحق صحن میں کھڑا ہے۔ وہ کسی بات پر الجھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی تھی۔ آج اسکول میں اس کے کسی دوست نے حق نگر کے پرانے جھگڑوں کا ذکر چھیڑ دیا تھا، اور ساتھ ہی اس کے والد کے بارے میں بھی ایک طنزیہ جملہ کہہ دیا تھا۔ نور الحق کو اندر اندر غصہ تو آیا تھا، مگر وہ جواب دینے کے بجائے خاموش ہو گیا تھا۔ اب وہ صحن میں کھڑا اسی بات کو سوچ رہا تھا، شاید یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ بڑا آدمی ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ کیا ہر بات کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے، یا کچھ باتیں برداشت بھی کرنی پڑتی ہیں؟ اسی دوران زین الحق آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ وہ ابھی بہت چھوٹا تھا، مگر اپنے بڑے بھائی کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی کو محسوس کر رہا تھا۔ وہ کچھ کہے بغیر نور الحق کے قریب کھڑا ہو گیا، پھر اس نے اپنی ننھی انگلی نور الحق کی ہتھیلی میں دے دی۔ نور الحق نے چونک کر نیچے دیکھا۔ زین الحق نے بس اتنا کہا، بھائی جان آپ اداس ہو؟ نور الحق کے چہرے کی سختی ایک لمحے میں پگھل گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، نہیں، بس سوچ رہا ہوں۔ کیا بھائی جان؟ یہی زین الحق کہ جب کوئی بری اور غلط بات کہے تو اس کے جواب میں کچھ بولنا چاہیے یا نہیں؟ زین الحق نے معصومیت سے جواب دیا، بابا جان کہتے ہیں نا، جو سچا ہوتا ہے وہ زیادہ نہیں بولتا۔ عبدالحق دروازے کے پاس کھڑا یہ منظر دیکھ کر چونک سا گیا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس ننھے وجود میں کوئی عجیب سی باطنی پختگی چھپی ہوئی ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ نور الحق ظاہر کی دنیا میں مضبوط ہو رہا ہے، اور زین الحق باطن کی طرف سے اسے سہارا دے رہا ہے۔ ایک بڑا ہو کر بھی سیکھ رہا تھا، اور ایک چھوٹا ہو کر بھی سمجھ رہا تھا۔ پھر ایک رات تہجد کے بعد جب وہ مصلی پر بیٹھا تھا تو اس کی نگاہ دروازے پر پڑی۔ زین الحق نیم خوابیدہ آنکھوں کے ساتھ دروازے کے پاس کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ شام کو اس نے صحن میں دیکھا تھا کہ ایک مزدور اپنے بیٹے پر سختی سے چیخ رہا تھا۔ وہ بچہ رو رہا تھا، جبکہ نور الحق نے آگے بڑھ کر اسے پانی دیا تھا۔ زین الحق کافی دیر تک یہ منظر خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، اور اب وہ رات کے آخری پہر دروازے میں کھڑا عبدالحق کو دیکھ رہا تھا۔ عبدالحق نے جیسے ہی اس کی طرف نظریں کی، وہ بولا، بابا جان آپ ہر رات اللہ سے بات کرتے ہیں؟ عبدالحق کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ہاں بیٹا، کوشش کرتا ہوں۔ زین الحق کچھ لمحے خاموش رہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند بھی تھی اور سوچ بھی۔ پھر وہ آہستہ سے بولا، آج وہ چچا اپنے بیٹے کو کیوں مار رہے تھے؟ وہ رو رہا تھا نا؟ عبدالحق چونکا، مگر نرم لہجے میں بولا، کبھی کبھی لوگ غصے میں غلطی کر دیتے ہیں بیٹا۔ زین نے فوراً اگلا سوال کیا، تو اللہ ان کو ایسا دل کیوں دیتا ہے جو غصہ کرتا ہے؟ سب کو آپ جیسا دل کیوں نہیں دیتا؟ یہ سن کر عبدالحق سکتے میں رہ گیا۔ پھر چند لمحے خاموشی رہی۔ ننھا زین پھر بولا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا تو میں بھی اللہ سے بات کیا کروں گا، لیکن میں اس سے پوچھوں گا کہ وہ سب کو ایک جیسا دل کیوں نہیں دیتا؟ عبدالحق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ سوال ایک بچے کا نہیں تھا۔ وہ اٹھا، زین الحق کو گود میں لیا اور اس کی پیشانی چوم لی۔ بیٹا، اللہ سب کو دل تو ایک جیسا ہی دیتا ہے، بس لوگ اسے سنبھالنا مختلف طریقے سے سیکھتے ہیں۔ زین الحق نے آہستہ سے سر اس کے کندھے پر رکھ دیا، اور عبدالحق نے سوچا کہ یہ بچہ صرف دیکھتا نہیں، دل سے دیکھتا ہے۔ اس رات عبدالحق نے شدت سے محسوس کیا کہ نور الحق روشنی ہے، اور زین الحق شاید اس روشنی کی معنویت کو سمجھنے والا ہوگا۔ ایک ظاہر کی قوت ہوگا اور دوسرا باطن کی گہرائی، اور شاید ان کے درمیان 10 برس کا فرق بھی اسی حکمت کا حصہ تھا۔ کچھ سال مزید گزر گئے۔ دونوں بچوں کی تربیت کی ذمہ داری تو اصل میں ارجمند کے کاندھوں پر تھی، لیکن زین الحق کی پیدائش کے بعد سے عبدالحق بالکل تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ بھی بچوں کی تربیت میں برابر کا شریک ہو گیا تھا، لیکن اس کا انداز اور طریقہ مختلف تھا۔ وہ خاموشی سے ان دونوں بچوں پر نظر رکھتا رہتا، اور اگر اسے ان کے کسی عمل یا انداز میں کوئی خامی محسوس ہوتی تو وہ فوراً ٹوکنے کے بجائے خاموش رہتا۔ بعد میں اشارتاً یا کسی کہانی کی صورت میں ان تک اپنا پیغام نصیحت پہنچا دیتا۔
लिहाजा वो अक्सर और बेशतर चुपचाप उनकी नकलो हरकत और बातों पर निगाह रखता रहता था। नूरुल हक अब 16 बरस का हो चुका था। जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ, कद काठ में अपने बाप से मुशाबे और तबीयत में गैर मामूली हसास, सोचने वाला और अपने घर और खानदान की जिम्मेदारी महसूस करने वाला जैनुल हक 6 बरस का था, मगर उसकी आंखों में वही गैर मामूली ठहराव बाकी था जो बचपन ही से उसका खासा था। वो कम बोलता, देखता ज्यादा और हर मंजर को अपनी छोटी सी दुनिया में जज्ब कर लेता था। नूरुल हक के साथ ये बचपन से होता आया था कि जब भी कोई अब्दुल हक के बारे में कोई बात करता या तंज करता तो वो गुस्से में आ जाता। उसे ये बात हरगिज पसंद नहीं थी कि उसके बाबा जान के बारे में कोई बेजा गुफ्तगू करे, लेकिन अर्जुमंद हमेशा उसे लड़ाई झगड़े से बाज रहने की तलकीन करती और गुस्सा पीने से मुतालिक अहादीस सुनाती। वो अक्सर उसके सर पर हाथ फेर कर कहती, नूरुल हक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ताकतवर वो नहीं जो कुश्ती में दूसरे को पिछाड़ दे, बल्कि ताकतवर वो है जो गुस्से के वक्त अपने नफ्स पर काबू रखे। नूरुल हक खामोशी से सुनता तो था, मगर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था उसका गुस्सा भी अंदर ही अंदर शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था। आज भी शाम का वक्त था। सहन में नीम के दरख्त का साया फैल चुका था। नूरुल हक हाथ में किताब लिए बैठा था, मगर उसकी नजरें सफ़ों पर नहीं ठहरी हुई थीं। आज उसके एक हमजमात ने तंजिया अंदाज में कहा, भाई तुम्हारे अब्बा तो बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनके आगे झुकते हैं, हमारी क्या मजाल। लहजा मजाक का था, मगर नूरुल हक को कुछ चुभ सा गया था। उसे महसूस हुआ जैसे इज्जत को तकब्बुर का नाम दिया जा रहा हो। वो समझ नहीं पा रहा था कि इज्जत और गुरूर के दरमियान लकीर कहाँ होती है और लोग इस लकीर को देख क्यों नहीं पाते। वो इन्हीं सोचों में खोया बैठा था कि छोटे कदमों की चाप सुनाई दी। जैनुल हक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके पास आया। वो लकड़ी की छोटी सी गाड़ी हाथ में लिए खड़ा था। भाईजान, नूरुल हक ने चौंक कर उसे देखा। हाँ जैन। जैन ने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, आप नाराज हो? नूरुल हक हल्का सा मुस्कुरा दिया। नहीं तो क्यों? जैन ने अपनी नन्ही उंगली उसकी हथेली पर रख दी। आप जब ज्यादा सोचते हो ना तो ऐसे हो जाते हो। नूरुल हक हैरान रह गया। कैसे? जैन ने अपनी भवें सुकेड़कर उसकी नकल उतारी। ऐसे जैसे बाबा जान दुआ करते वक्त हो जाते हैं। नूरुल हक बेख्तियार हंस पड़ा, मगर अगले लम्हे उसने छोटे भाई को गौर से देखा। जैन, अगर सब लोग बाबा जान की तारीफ करें तो इसका मतलब कि वो बहुत बड़े इंसान हैं। जैनुल हक ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, भाईजान, बाबा जान कहते हैं ना, बड़ा वो होता है जो अल्लाह के सामने छोटा हो। नूरुल हक के चेहरे की संजीदगी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम पड़ गई, जैसे उसके दिल की गिराह ढीली हो गई हो। दरवाजे के पास खड़ा अब्दुल हक ये मंजर देख रहा था। 16 बरस का नूरुल हक जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ, दुनिया को समझने की कोशिश करता हुआ, कियामत की झलक और अपने खानदान की हिफाजत की जिम्मेदारी महसूस करने वाला, और 6 बरस का जैनुल हक मासूम मगर दिल की आंख से देखने वाला, हर मंजर को अंदर से समझने वाला। कुछ अरसे से मौलवी मेहर अली की तबीयत मुसलसल नासाज रहने लगी थी। पहले वो कमजोर जरूर हुए थे, मगर दुकान पर बैठ जाया करते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी छूट गया। अब दुकान ज्यादातर असद अली और दूसरे मुलाजिम संभालते थे, और हफ्ते में 4 दिन तो अब्दुल हक खुद भी आकर बैठता था। मगर सब जानते थे कि दुकान की रौनक अब वो नहीं रही जो मौलवी साहब की मौजूदगी में हुआ करती थी। इशा के बाद होने वाली वो रूहानी महफिल जो बरसों से मौलवी साहब की पहचान थी, अब बाकायदगी से मुनक्किद ना हो पाती। कभी तबीयत इजाजत देती तो वो खुद तशरीफ ले आते, और जब ना आ सकते तो अब्दुल हक खामोशी से उनकी जगह बैठ जाता। अगर किसी दिन अब्दुल हक भी मौजूद ना होता तो नूरुल हक महफिल संभाल लेता। अर्जुमंद ने बचपन ही से उसे इन निशिस्तों में भेजना शुरू कर दिया था। वो खामोशी से सुनता, समझता, और अब रफ्ता रफ्ता उसमें ठहराव और वजन आ गया था। लेकिन पिछले चंद दिनों से मौलवी मेहर अली की हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। कमजोरी इस हद तक बढ़ गई कि वो ज्यादातर बिस्तर ही पर रहते। सांस भी कभी कभी उखड़ने लगती। एक शाम उन्होंने असद अली से कहा, अब्दुल हक को बुलाओ, मुझे उससे कुछ कहना है। जब अब्दुल हक उनके पास पहुंचा तो मौलवी साहब तकिए से टेक लगाए नींद दराज थे। चेहरा जर्द मगर आंखें वैसी ही रोशन। उन्होंने इशारे से सबको कमरे से बाहर जाने को कहा, फिर धीमी आवाज में बोले, अब्दुल हक, मेरा वक्त करीब है। अब्दुल हक का दिल जैसे ठहर गया। ऐसा ना कहें हजरत, अल्लाह करम करेगा। मौलवी साहब हल्का सा मुस्कुराए। करम तो बहुत हो चुका, अब वापसी का वक्त है। सुनो। वो कुछ देर सांस बहाल करते रहे, फिर बोले,
دین کی محفل کو کبھی ٹوٹنے نہ دینا، یہ چراغ جلتا رہے، چاہے کم لوگ آئیں مگر سچ کی بات ہوتی رہے۔ انہوں نے ایک لمحہ آنکھیں بند کی، جیسے برسوں کی محفلیں ان کے سامنے سے گزر رہی ہوں۔ لوگ تعداد دیکھتے ہیں عبدالحق، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اگر ایک دل بھی بدل جائے نا تو پوری بستی بدلنے کی امید باقی رہتی ہے۔ ان کی سانس کچھ بھاری ہوئی مگر وہ رکے نہیں۔ محفل کو رسم نہ بننے دینا، اسے واز کا بازار نہ بننے دینا۔ یہ جگہ دلوں کو نرم کرنے کے لیے ہے، کسی کو چھوٹا ثابت کرنے کے لیے نہیں۔ انہوں نے عبدالحق کی طرف دیکھا۔ اور یاد رکھنا، جب بات اپنے اوپر آ جائے تو بھی سچ کہنا، جب لوگ ناراض ہوں تب بھی سچ کہنا، مگر سچ میں سختی نہیں، خیر خواہی ہونی چاہیے۔ ان کی انگلیاں ہلکی سی کانپی۔ اگر کبھی محسوس ہو کہ تمہارے بیٹھنے سے محفل بوجھ بن رہی ہے تو اٹھ جانا، مگر چراغ بجھنے نہ دینا۔ کوئی اور آ کر بیٹھ جائے مگر روشنی جاری رہنی چاہیے۔ وہ کچھ دیر رکے، سانس بحال کی، پھر بولے، لوگ آئیں گے، کچھ تمہاری تعریف کریں گے، کچھ تمہیں آزمائیں گے، کچھ صرف دیکھنے آئیں گے کہ آج کیا نیا کہا جائے گا، مگر تم نیا کہنے کے چکر میں سچ کو پرانا نہ کر دینا۔ عبدالحق کی آنکھیں جھک گئیں۔ مولوی صاحب کی آواز میں اب ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ اگر ایک رات بھی ایسی آئے کہ تمہیں لگے کوئی نہیں سن رہا تو بھی بیٹھ جانا، کیونکہ فرشتے سنتے ہیں اور کبھی کبھی انسانوں سے زیادہ سچے سامع ہوتے ہیں۔ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ اور یاد رکھنا، محفل تب زندہ رہتی ہے جب بولنے والا خود اپنے الفاظ سے ڈرتا ہو، جب اسے اپنی ہر بات پر اللہ کے سامنے جواب دینا یاد ہو۔ انہوں نے عبدالحق کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ میں نے یہ چراغ اپنے استاد سے لیا تھا، آج تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ تمہاری ملکیت نہیں، امانت ہے، اور امانت کا حساب سخت ہوتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر سکون بھی تھا۔ چراغ بجھ جائے تو اندھیرا صرف گلیوں میں نہیں اترتا، دلوں میں اترتا ہے۔ اسے دلوں تک پہنچائے رکھنا۔ اپنے عہدے کو کبھی دل میں جگہ نہ دینا، اسے صرف ہاتھ میں رکھنا، دل میں صرف اللہ کا خوف رکھنا۔ میرے بچوں کو اپنا سمجھنا، انہیں راہ دکھاتے رہنا، اور اگر کبھی ان سے لغزش ہو تو ڈانٹنے کے بجائے سمجھانا۔ عبدالحق کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ مولوی صاحب نے اس کا ہاتھ اپنے کمزور ہاتھ میں دبایا اور بولے، اور یاد رکھو، لوگوں کی محبت آزمائش ہوتی ہے، اس میں بہہ نہ جانا۔ کمرے میں خاموشی اتر آئی اور عبدالحق کو محسوس ہوا یہ وصیت نہیں، یہ روح کا بوجھ ہے جو اب اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہے۔ پھر ایک صبح اسد علی ہانپتا ہوا عبدالحق کے گھر پہنچا۔ بھائی جان، ابا جی شاید آخری وقت ہے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ عبدالحق بغیر کچھ کہے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے قدموں میں تیزی تھی مگر دل بھاری۔ جب وہ پہنچا تو کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی۔ اسد علی اور گھر والے ارد گرد کھڑے تھے، سب کے چہرے سفید تھے۔ مولوی صاحب کی سانسیں ٹوٹ ٹوٹ کر آ رہی تھیں۔ انہوں نے بامشکل آنکھیں کھولی، عبدالحق کو دیکھا، لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ عبدالحق، وہ فوراً قریب ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں۔ پھر اسد علی اور اپنے دوسرے بچوں کی طرف دیکھ کر بولے، زندگی کے ہر معاملے میں عبدالحق کو اپنا بڑا بھائی سمجھنا، اختلاف ہو تو بھی ادب نہ چھوڑنا۔ پھر عبدالحق سے کہا، چراغ بجھنے نہ دینا، دکان امانت ہے، اسے سنبھالنا، رزق میں برکت ہوگی، اور محفل اسے جاری رکھنا۔ عبدالحق نے جھک کر ان کے ہاتھ چوم لیے۔ آپ بے فکر رہیں حضرت۔ مولوی صاحب کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، ان کے لبوں پر کلمہ جاری تھا، لا الہ الا اللہ۔ آواز مدھم ہوتی گئی، سانس ایک لمبی آہ میں بدل گئی، اور پھر سب کچھ ساکت ہو گیا۔ کمرے میں سسکیاں گونج اٹھیں۔ اسد علی باپ کے سینے پر جھک گیا۔ عبدالحق کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس نے نہایت نرمی سے ان کی آنکھیں بند کیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس لمحے عبدالحق کو محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے ایک سایہ اٹھ گیا ہو اور ساتھ ہی ایک بوجھ اس کے کندھوں پر رکھ دیا گیا ہو۔ فجر کے بعد ہی یہ خبر پورے حق نگر میں پھیل گئی۔
مولوی مہر علی نہیں رہے۔ یہ جملہ سننے والوں پر گویا بجلی بن کر گرتا۔ یقین کرنا آسان نہ تھا۔ گھر کے صحن میں چارپائی پر سفید چادر تنی تھی، چہرہ پرسکون تھا جیسے گہری نیند میں ہوں۔ اسد علی بار بار چہرہ دیکھتا اور پھر نظریں چرا لیتا۔ نور الحق عبدالحق کے ساتھ ایک کونے میں خاموش کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار موت کا مفہوم اتر رہا تھا۔ غسل اور کفن کے بعد جب جنازہ صحن میں لایا گیا تو لوگوں کا ہجوم بڑھتا ہی چلا گیا۔ حق نگر کے بوڑھے، جوان، بچے، حتیٰ کہ سلطان نگر اور آس پاس کے دیہات سے بھی لوگ آنے لگے۔ نماز جنازے کے لیے جب صفیں بنی تو صحن تنگ پڑ گیا۔ لوگ گلیوں تک پھیل گئے۔ امامت عبدالحق نے کی۔ آواز میں لرزش تھی مگر قرات صاف تھی۔ تکبیرات کے دوران کئی آنکھیں اشک بار تھیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا گاؤں ایک ساتھ یتیم ہو گیا ہو۔ قبرستان میں مٹی ڈالتے وقت عبدالحق نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کر لی۔ ہر مٹھی مٹی کے ساتھ ایک عہد دفن ہو رہا تھا اور ایک ذمہ داری ابھر رہی تھی۔ جنازے کے بعد کئی دن تک مولوی صاحب کا گھر لوگوں سے بھرا رہا۔ تعزیت کے لیے آنے والوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تھا۔ کوئی کہتا انہوں نے میرے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا، کوئی کہتا میری مشکل میں سب سے پہلے وہی پہنچے تھے۔ کسی کی آنکھوں میں شاگردی کی یاد تھی، کسی کے دل میں نصیحت کی بازگشت۔ عبدالحق سب کو صبر کی تلقین کرتا مگر اس کے اپنے اندر ایک خلاصہ تھا۔ اس رات عشاء کے بعد محفل پھر منعقد ہوئی مگر آج ان کی جگہ پر بیٹھنے والا بدل چکا تھا۔ عبدالحق نے پہلی بار محسوس کیا کچھ رشتے جسم کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، وہ ذمہ داری بن کر زندہ رہتے ہیں۔ پھر اس دن کے بعد بھی ہر رات کو جب عشاء کا وقت آتا تو عبدالحق کو محفل خالی محسوس ہوتی، حالانکہ محفل بالکل پہلے ہی کی طرح سجتی تھی۔ لوگ بیٹھتے تھے مگر عبدالحق کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ جاتی۔ چند دن عبدالحق نے خود کو سنبھالا، پھر ایک رات وہ خاموشی سے آگے بڑھا اور اس جگہ بیٹھ گیا جہاں برسوں مولوی مہر علی بیٹھتے رہے تھے۔ محفل میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ لوگ معمول سے زیادہ تھے مگر آوازیں مدھم۔ سب جانتے تھے آج پہلی نشست ہے مولوی مہر علی کے بغیر۔ سامنے وہی مسند رکھی تھی جہاں برسوں مولوی مہر علی بیٹھتے رہے، آج وہاں عبدالحق بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی، نگاہ میں انکسار۔ عبدالحق نے بیٹھنے سے پہلے ایک لمحہ سر جھکا لیا۔ نہ جانے یہ احترام تھا، دعا تھی یا دل کا بوجھ۔ اس نے قرآن کی چند آیات تلاوت کی۔ آواز میں نمی تھی مگر ادائیگی میں وقار۔ الفاظ دیواروں سے ٹکرا کر واپس نہیں آ رہے تھے، دلوں میں اتر رہے تھے۔ تلاوت کے بعد چند لمحے خاموشی رہی، پھر عبدالحق نے نظریں اٹھائیں اور بولا، ہم سب جانتے ہیں آج کی محفل مختلف ہے مگر دین کا سلسلہ کسی ایک وجود کا محتاج نہیں ہوتا۔ یہ چلتا رہتا ہے جب تک نیت زندہ رہے۔ کمرے میں بیٹھے بزرگوں نے سر ہلایا۔ نوجوان سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ پھر بولا، آج میں اپنی بات نہیں کروں گا، آج ہم وہ باتیں یاد کریں گے جو مولوی صاحب ہمیں سکھا کر گئے ہیں۔ کمرے میں بیٹھے لوگ متوجہ ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے عہدہ عزت نہیں ذمہ داری ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر تمہیں اپنی تعریف اچھی لگنے لگے تو فوراً اپنے دل کا محاسبہ کرو۔ اور وہ یہ بھی کہتے تھے کہ دین کی خدمت کا سب سے بڑا امتحان نیت کا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ نے سوال کیا، اگر نیت میں کھوٹ آ جائے تو پہچان کیسے ہو؟ عبدالحق نے چند لمحے سوچا۔ جب دل کو اپنی بات پر سکون سے زیادہ فخر آنے لگے تو سمجھ لیں خطرہ شروع ہو گیا ہے۔ محفل میں ہلکی سی سرگوشی ہوئی۔ ایک نوجوان نے کہا، آج کل لوگ دین کی بات کم اور سیاست زیادہ کرتے ہیں، اس میں توازن کیسے رہے؟ عبدالحق نے نرمی سے جواب دیا، جہاں نیت خدمت کی ہو وہاں توازن خود پیدا ہو جاتا ہے، اور جہاں مقصد اپنی ذات ہو وہاں ہر بات سیاست بن جاتی ہے۔ کچھ دیر تک یوں ہی مختلف سوال و جواب ہوتے رہے۔ کسی نے صبر کے بارے میں پوچھا، کسی نے اولاد کی تربیت کے بارے میں، کسی نے زمانے کے بدلتے رجحانات کا ذکر کیا۔ عبدالحق ہر سوال کا جواب مختصر مگر وزنی انداز میں دیتا رہا۔ آہستہ آہستہ محفل اپنی معمول کی روانی میں آ گئی۔ اب خاموشی سوگ کی نہیں تھی، توجہ کی تھی۔ نور الحق پہلی صف میں بیٹھا تھا۔ آج وہ اپنے بابا جان کو نئی نگاہ سے دیکھ رہا تھا۔ یہ نشست وراثت نہیں تھی، یہ ذمہ داری تھی۔ پھر وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ بالآخر عبدالحق نے آہستہ سے ہاتھ اٹھائے، آئیں دعا کر لیں۔ سب سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یا اللہ، ہمیں حق کہنے اور سننے کی توفیق دے، ہمیں حق کو سمجھنے کی بصیرت دے، اس پر قائم رہنے کا حوصلہ دے، ہمیں اپنی نیتوں کو پاک رکھنے کی طاقت دے، اور ہمیں اس راستے پر ثابت قدم رکھ۔
اور جب ہماری باری ختم ہو تو ہمیں اس حال میں بلا کہ ہم امانت صحیح سلامت آگے منتقل کر چکے ہوں۔ آمین کی آواز اس بار گہری تھی، اجتماعی بھی اور ذاتی بھی۔ پھر لوگ خاموشی سے اٹھنے لگے، کوئی آنکھ پونچھتا ہوا، کوئی سوچ میں ڈوبا ہوا۔ عبدالحق چند لمحے وہیں بیٹھا رہا۔ کمرہ آہستہ آہستہ خالی ہو گیا۔ آج اسے پہلی بار شدت سے احساس ہوا، جگہ لینا مقصد نہیں ہوتا، سلسلہ جاری رکھنا مقصد ہوتا ہے، اور الحمدللہ سلسلہ جاری تھا۔ جب سے زین الحق دنیا میں آیا تھا، حمیدہ تو نہال ہو گئی تھی۔ وہ ہر وقت بچوں میں گم رہتی، خاص کر زین الحق میں۔ ارجمند کے پاس تو وہ بس اس وقت جاتا جب اس کو دودھ پلانا ہوتا، ورنہ زیادہ تر وہ حمیدہ کے پاس ہی رہتا تھا۔ اس لیے وہ حمیدہ کے ساتھ بہت زیادہ مانوس ہو گیا تھا۔ پھر وقت کے ساتھ ساتھ وہ بڑا ہوتا گیا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری باتیں حمیدہ کے دل کو اور لبھاتی گئیں۔ لیکن جیسے جیسے وہ بڑا ہو رہا تھا، حمیدہ کمزور اور بوڑھی ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اب ہر وقت بیمار بھی رہنے لگی تھی۔ لیکن ننھا زین الحق اپنی چھوٹی چھوٹی معصوم باتیں کر کے اس کا اور سب کا دل بہلاتا رہتا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے حمیدہ کے جینے کا مقصد بس زین الحق ہی رہ گیا ہو، کیونکہ عبدالحق اپنی مصروفیات میں گھرا رہتا تھا، اور نور الحق بھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی پہلے سے زیادہ مصروف ہو گیا تھا۔ ادھر زرینہ کے 5 بچے بھی اب بڑے ہو گئے تھے۔ سب سے بڑے 2 امجد اور راشد تھے، جو کہ ساجد کی عمر کے برابر تھے۔ اس کے بعد ان سے چھوٹی امینہ تھی، پھر انور تھا جو کہ نور الحق سے 2 سال بڑا تھا، اور سب سے چھوٹی سکینہ تھی جو نور الحق سے 2 سال چھوٹی تھی۔ زرینہ نے راشد اور امجد کی شادی کر دی تھی، اور اب امینہ کی باری تھی، جسے عبدالحق نے ساجد کے لیے مانگ لیا تھا۔ وہ زبیر کو صرف بھائی جان منہ سے ہی نہیں کہتا تھا، بلکہ سمجھتا بھی تھا۔ بالکل اسی طرح وہ ساجد کو نور الحق اور زین الحق سے الگ نہیں سمجھتا تھا، اور اس کا ثبوت اس نے زرینہ کی بیٹی سے نسبت طے کر کے دے دیا تھا۔ اس رشتے سے سبھی لوگ خوش تھے۔ ویسے بھی ساجد ان کا دیکھا بھالا اور گھر کا لڑکا تھا، اور اس کی نفیس طبیعت اور نکلتے ہوئے قد پر ہر کوئی رشک کرتا تھا۔ عادت و اطوار میں اور عاجزی و انکساری میں بھی وہ کسی سے کم نہیں تھا۔ جبکہ زرینہ کی سب سے چھوٹی بیٹی سکینہ، جو کہ نور الحق سے 2 سال چھوٹی تھی، اس کی نسبت نور الحق کے ساتھ کر دی گئی، لیکن یہ بات ابھی بڑوں کے درمیان ہی ہوئی تھی۔ سکینہ اور نور الحق اس بات سے انجان تھے۔ پھر ساجد اور امینہ کی نسبت طے ہونے کے کچھ ہی عرصے بعد ان دونوں کی شادی بڑی دھوم دھام سے کی گئی، اور امینہ زبیر اور رابعہ کی بہو بن کر ان کے گھر آ گئی۔ ہر طرف خوشیوں نے ڈیرے جما لیے۔ 1 سال بعد ساجد کے گھر میں ایک ننھی سی پری نے جنم لیا۔ ہر طرف شادیانے بجنے لگے۔ گھر میں ڈھیروں مٹھائی منگوائی گئی، جسے پورے حق نگر میں تقسیم کیا گیا۔ سب کے پرزور اصرار پر عبدالحق نے بچی کے کان میں اذان دی، اور ارجمند کو نام رکھنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ ارجمند کچھ لمحے جھجکی، پھر ہمت کر کے بولی، اس کا نام نور ہوگا، نور اللعین۔ کمرے میں ایک لمحے کو سکوت چھا گیا۔ ساجد اور امینہ کے چہروں پر خوشی پھیل گئی۔ انہیں یہ نام بہت پسند آیا، مگر رابعہ سمجھ گئی کہ یہ نام محض اتفاق نہیں، شاید اس میں ماضی کی کسی نسبت کی بازگشت تھی۔ لیکن اپنی عادت کے مطابق زبیر اور رابعہ کچھ بھی نہ بولے۔ حمیدہ حیرت سے ارجمند کو دیکھ رہی تھی، اور عبدالحق، وہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ شاید اس نام نے اس کے دل کے کسی پرانے زخم کو چھیڑ دیا تھا۔ بہرحال ہر کوئی ایک دوسرے کے جذبات سے قطعی بے خبر اپنے اندر ایک الگ ہی جنگ لڑ رہا تھا۔ باقی سب کا تو ارجمند کو پتا تھا کہ وہ انہیں منا لے گی، لیکن اصل فکر اسے صرف عبدالحق کی طرف سے تھی۔ لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ وہ رات عبدالحق سے اس سلسلے میں بات ضرور کرے گی۔ یہ نام رکھ کر وہ عبدالحق کے زخم کو ریدنا نہیں چاہتی تھی، بلکہ اس سے اس کا کچھ اور ہی مقصد تھا۔ حمیدہ کی ملامت اور استفسار پر اس نے دھیرے سے کہا، اماں، میں بس یہ چاہتی ہوں کہ آغا جی آپ ہی کو معاف کر دیں۔ دیکھیں نا، وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے، اور جو شخص مر جاتا ہے اس کے ساتھ اس کی برائیاں اور اچھائیاں بھی مر جانی چاہیے۔ ننھی نور کی شکل دیکھ کر آغا جی کا غصہ بھی دور ہوتا جائے گا، اور وہ آپ ہی کو شاید ایک دن معاف کر دیں۔ دیکھیں نا اماں، غلطی ہم دونوں کی تھی، میں اور آپ ہی برابر کے قصوروار تھے۔ اگر آغا جی مجھے معاف کر سکتے ہیں تو پھر آپ ہی کو کیوں نہیں؟ وہ تو اپنی صفائی دینے کے لیے اور اپنے حق میں بولنے کے لیے اس دنیا میں واپس بھی نہیں آ سکتی۔ یہ تو ان کے ساتھ زیادتی ہے نا۔ ارجمند کی باتوں کے سامنے حمیدہ ہمیشہ ہی لاجواب ہو جاتی تھی، اور آج بھی وہ اس کی باتوں کے جواب میں کچھ نہ کہہ پائی۔ باقی سب طرف سے مطمئن ہو کر اس کا دھیان عبدالحق کی طرف چلا گیا۔ اب اسے صرف اسے منانا تھا اور اس سے بات کرنی تھی۔ ادھر نور الحق اب شعور اور جذبات کی دہلیز پر قدم رکھ چکا تھا۔
سکینہ کو وہ بچپن ہی سے پسند کرتا تھا، لیکن کسی سے یہ بات کرنے کی وہ جسارت نہیں کر سکا تھا۔ حالانکہ وہ ساجد کے ساتھ ہر طرح کی بات شیئر کر لیتا تھا، لیکن یہ بات اس نے ساجد کو بھی کبھی نہ بتائی۔ ایک تو کچھ اس میں اس کی تربیت کا اثر تھا، اور دوسرا وہ ابھی اتنا بھی بڑا نہیں ہوا تھا کہ گھر میں کسی سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر سکتا۔ وہ بچپن ہی سے ڈاکٹر بننا چاہتا تھا، اور وہ تھا بھی بلا کا ذہین۔ پڑھائی میں وہ ہمیشہ اچھے نمبر لاتا تھا، لہٰذا عبدالحق نے اب اسے اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر بھیجنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ لیکن کبھی کبھی اسے یہ خوف بھی ستا تھا کہ کہیں اس کے واپس آنے تک سکینہ کی شادی کہیں اور طے نہ ہو جائے۔ اس کے باوجود وہ کسی کو بھی اپنا شریک راز بنانے کی ہمت نہ کر پایا۔ لیکن ارجمند، جو نور الحق کی رگ رگ سے واقف تھی، اس کی پسندیدگی سے بھی انجان نہیں تھی۔ ویسے وہ خود بھی سکینہ کو بہت پسند کرتی تھی، لہٰذا اس نے بہت پہلے ہی زرینہ کی دونوں بیٹیوں کو اپنے گھر لانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایک کو تو وہ ساجد کی بیوی بنا کر اپنے گھر لا ہی چکی تھی، اور سکینہ کو اس نے نور الحق کی امانت کے طور پر زرینہ کے پاس رکھوا چھوڑا تھا۔ ارجمند چاہتی تھی کہ نور الحق ڈاکٹر بن کر واپس آ جائے، پھر وہ دھوم دھام سے سکینہ کی نور الحق کے ساتھ شادی کر سکے، لیکن اس کو باہر بھیجنے سے پہلے وہ ان دونوں کی منگنی ضرور کر دینا چاہتی تھی۔ دوسری طرف زرینہ کا انور بھی ڈاکٹر بن رہا تھا۔ وہ نور الحق سے 2 سال بڑا تھا اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے پہلے ہی باہر جا چکا تھا۔ اب کچھ عرصے تک نور الحق نے بھی باہر چلے جانا تھا۔ ننھی نور العین کی پیدائش پر جب ہر طرف پورے حق نگر میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں تو حمیدہ نے نور الحق کو بلا کر کہا، اے نور الحق سن، ساجد کو بول کے وہ زرینہ کے گھر خود جا کر مٹھائی دے کر آئے۔ لیکن ساجد کسی کام کے سلسلے میں مصروف تھا، لہٰذا نور الحق خود ہی وہ مٹھائی دے آیا۔ اس کے واپس آنے کے بعد حمیدہ نے اس سے پوچھا، ہاں نور الحق، کہہ دیا ساجد کو؟ نور الحق لاپرواہی سے بولا، نہیں دادی اماں، ساجد بھائی مصروف تھے، اس لیے میں خود ہی دے آیا مٹھائی۔ اس کی بات سن کر حمیدہ نے سر پیٹ لیا اور بولی، آئے ہائے، کوئی ایک کام جو تجھے بولا جائے اور وہ تو ڈھنگ سے کر دے، نہ اجی نہ، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس پر نور الحق منہ بنا کر بولا، تو اس میں کیا حرج ہے دادی اماں، میری پھوپھی کا گھر ہے، کسی غیر کا تھوڑی ہے، اگر میں مٹھائی دے آیا تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی؟ حمیدہ نے آنکھیں سکیڑ کر شرارت سے کہا، سچ بتا، جان بوجھ کر گیا تھا نا؟ پھر ہنس کر بولی، گھوڑے جتنا قد ہو گیا ہے، لیکن سمجھ اب بھی گٹوں میں ہے نہ۔ ابھی ہم تیری شادی کر دیں تو تیری بیوی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ کہے گی کہ کیسا لڑکا میرے پلے مار دیا۔ یہ سن کر نور الحق زور زور سے ہنسنے لگا اور بولا، لو جی، لڑکی کا پتہ نہیں دور دور تک، اور کرنے چلے آپ میری شادی، ہاں۔ پھر اچانک ہی حمیدہ نے اس کے سر پر بم پھوڑ دیا اور تنک کر بولی، لے، پتہ کیوں نہیں ہے؟ یہ اپنی زرینہ کی سکینہ ہی تو تیری منگ ہے۔ یہ سن کر نور الحق کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی تیوریاں اس کے چہرے سے غائب ہو گئیں اور وہ جلدی سے حمیدہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور بولا، کیا کہا آپ نے دادی اماں؟ کیا سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ چڑیل سکینہ میری منگ ہے، جو بچپن میں میری ساری چیزوں پر قبضہ جما لیتی تھی۔ حمیدہ بولی، ہاں، اور اب خیر منا، کچھ عرصے تک وہ تجھ پر بھی قبضہ جما لے گی۔ حمیدہ کی بات سن کر نور الحق اپنی خوشی دباتے ہوئے بولا، دادی اماں، آپ کو وہی چڑیل ملی تھی میرے لیے؟ حمیدہ نے آہ بھری، اتنی پیاری، اتنی خوبصورت چڑیل کہ ایک بار دیکھ لو تو نظر نہ ہٹے۔ پھر اسے گھورتے ہوئے بولی، اچھا چل ہٹ یہاں سے، زیادہ ناٹک نہ کر، دل میں تو تیرے لڈو پھوٹ رہے ہوں گے۔ یہ سن کر نور الحق کھسیا گیا اور دانت نکالتا ہوا سر کھجانے لگا۔ اس کے چہرے پر چھپی ہوئی خوشی اب صاف جھلکنے لگی تھی۔ رات کے وقت عبدالحق اور ارجمند اپنے کمرے میں بیٹھے تھے۔ ساجد کی شادی کے بعد کمروں کی ترتیب بدل گئی تھی، اس لیے زین الحق اب اپنے بڑے بھائی نور الحق کے کمرے میں منتقل ہو گیا تھا۔ آج عبدالحق معمول کے مطابق چہک نہیں رہا تھا، وہ غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ ارجمند نے اسے نرمی سے مخاطب کیا، آغا جی کیا بات ہے، آج آپ کچھ اداس سے لگ رہے ہیں۔ عبدالحق نے زبردستی مسکرانے کی کوشش کی، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تمہارا وہم ہے، بس آج کچھ زیادہ تھک گیا ہوں۔ کچھ لمحوں کے توقف کے بعد ارجمند پھر بولی، آغا جی آپ کو میرا تجویز کردہ نام پسند نہیں آیا نا؟ ارجمند، ایسی کوئی بات نہیں، سب نے تم پر بلا وجہ بھروسہ نہیں کیا تھا، تم نے وہی نام رکھا جو تمہیں بہتر لگا، لیکن میں جانتی ہوں آغا جی کہ آپ کو پسند نہیں آیا، تبھی تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ اگر آپ کہیں تو میں نام بدل دیتی ہوں۔ عبدالحق ہلکا سا مسکرایا، کیسی بچوں والی باتیں کر رہی ہو، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارجمند نے ہمت کر کے اصل بات چھیڑ دی،
آغا جی کیا آپ ہی کو معاف نہیں کر سکتے؟ یہ سنتے ہی عبدالحق کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے۔ وہ خاموش رہا، نظریں جھکائے کسی گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ ارجمند آہستہ سے بولی، آغا جی انسان اشرف المخلوقات ہے، مگر پھر بھی اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ انسان فرشتہ تو نہیں ہوتا نا، مجھ سے بھی ہوئیں، آپ سے بھی ہوئی ہوں گی، اور آپ ہی سے بھی ہو گئیں۔ میں اور وہ برابر کے قصوروار تھے۔ اگر آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں تو انہیں کیوں نہیں؟ اور میں جانتی ہوں آپ کو آج بھی ان سے عشق ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ وہ برزخ میں بے سکون ہوں؟ پلیز اپنا دل بڑا کر لیجئے۔ وہ کچھ دیر رکی، پھر دھیمی آواز میں بولی، نور الحق کی پیدائش سے پہلے جب ہم ایبٹ آباد میں تھے انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہو چکا تھا، لیکن اس وقت ہم لوگ اتنا آگے نکل چکے تھے کہ واپسی ناممکن تھی۔ انہوں نے اللہ سے توبہ بھی کی تھی اور وہ یکسر بدل گئی تھیں۔ وہ نمازیں بھی پڑھنے لگی تھیں اور اکثر میں نے ان کو نمازوں میں سجدے کی حالت میں روتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ آغا جی مرنے سے پہلے تک جب کوئی اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے تو اسے تو اللہ بھی معاف کر دیتا ہے، چاہے اس نے کتنے ہی کیوں نہ گناہ کیے ہوں۔ اور آپ ہی نے تو بس ایک جھوٹ ہی بولا تھا۔ جب اللہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو ہم انسان کیوں نہیں؟ ہماری اوقات ہی کیا ہے؟ عبدالحق خاموشی سے بیٹھا سنتا رہا اور ارجمند بولتی رہی، آغا جی میں سچ کہہ رہی ہوں، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ آپ ہی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ ارجمند نے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ آغا جی میں پہلے بھی آپ سے معافی مانگ چکی ہوں، مگر آج یہ ہاتھ میں آپ ہی کی طرف سے جوڑ رہی ہوں۔ وہ تو اب آ نہیں سکتی، مگر اگر زندہ ہوتی تو ضرور آپ سے معافی مانگتی۔ وہ آپ سے بہت محبت کرتی تھیں، بس ان کا طریقہ غلط تھا۔ 2 آنسو اس کی آنکھوں سے ٹپک پڑے۔ ارجمند پھر گویا ہوئی، آغا جی میں بس آپ کو خوش اور آپ ہی کی روح کو سکون میں دیکھنا چاہتی ہوں، اور آپ یقین مانیں جب آپ ہی کو سچے دل سے معاف کر دیں گے تو آپ بھی سکون میں آ جائیں گے اور ادھر آپ ہی کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ پلیز آغا جی۔ عبدالحق نے سرد آہ بھری اور بولا، ارجمند اگر نوربانو نے اللہ کے حضور سچے دل سے معافی مانگ لی تھی تو اللہ بہت بے نیاز اور درگزر کرنے والا ہے۔ جب وہ اپنے بندے کو معاف کر سکتا ہے تو میری کیا اوقات ہے؟ اور تم ٹھیک کہہ رہی ہو، میں جب تک سچے دل سے نوربانو کو معاف نہیں کروں گا میں خود بھی کبھی سکون میں نہیں آ سکوں گا۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہ بھی سچ ہے کہ اب تم ہی میری زندگی ہو، تم میرے بچوں کی ماں ہو، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، تم میرے وجود میں بس چکی ہو۔ لیکن یہ بھی سچ ہے کہ نوربانو کا عشق میں دل سے کبھی مکمل طور پر نکال نہیں پایا اور شاید نکال بھی نہ سکوں۔ اگر اس عشق میں مجھے اتنی تکلیف نہ ملی ہوتی تو شاید میں اپنے رب کو بھی کبھی نہ پا سکتا۔ میں بہت عرصے سے اللہ کو تلاش کر رہا تھا مگر کامیاب نہیں ہو پا رہا تھا۔ نوربانو کے آنے کے بعد تو میں اور بھی بھٹک گیا تھا، بالکل ہی اللہ کو بھول گیا تھا، لیکن پھر ایک طویل جد و جہد کے بعد بالآخر میں نے اللہ کو پا لیا۔ لیکن تمہیں پتہ ہے نوربانو کے عشق میں ناکامی کے بعد ہی میں نے اپنے اللہ کو پایا۔ انسان کی زندگی میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی سبب کی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ سب کچھ ویسے نہ ہوا ہوتا جو ہوا تو شاید میں آج بھی تپتے صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کی طرح بھٹک ہی رہا ہوتا۔ اور میں اپنے اللہ کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے وہ راہ دکھائی جس پر میں ہمیشہ سے چلنے کا آرزومند تھا۔ اور میں تمہارا بھی بہت شکر گزار ہوں ارجمند۔ اگر اللہ نے تمہیں میری زندگی میں شامل نہ کیا ہوتا تو میں شاید کب کا مر چکا ہوتا۔ تمہاری محبت نے اور تم نے مجھے اس طرح سنبھالا کہ آج میں اپنی ہر ذمہ داری بخوبی نبھا رہا ہوں۔ ارجمند آج میں تمہیں ایک راز میں شریک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر عبدالحق نے اس کا ہاتھ اٹھا کر اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھ دیا۔ ارجمند نے جیسے ہی اس کے سینے پر ہاتھ رکھا وہ ایک دم پریشان ہو گئی اور بولی، آغا جی آپ کے دل کی دھڑکن تو بہت تیز ہے۔ اکثر راتوں کو بھی آپ کے دل کی دھڑکن کی آواز مجھے بہت تیز معلوم ہوتی تھی، لیکن میں یہ سمجھتی تھی کہ یہ شاید کسی ایک خاص کیفیت کے زیر اثر ہے، لیکن اس وقت ہاں ارجمند میرے دل کی دھڑکن اب مسلسل ایسے ہی رہتی ہے۔ تم اپنا کان میرے سینے سے لگاؤ۔ ارجمند نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا کان اس کے سینے سے لگا دیا۔ کچھ دیر تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن پھر آنکھیں بند کر کے جب اس نے غور کیا تو ایک دم چونک کر پیچھے ہٹ گئے اور اچانک اس کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر۔ پھر وہ عبدالحق سے گویا ہوئی، آغا جی مجھے ایسا لگا جیسے آپ کے دل سے اللہ ہو کی آوازیں آ رہی ہوں۔
یہ سن کر عبدالحق مسکرا دیا اور بولا، ہاں ارجمند، یہ تمہارا وہم نہیں ہے، یہ عطا مجھے اس وقت ہوئی جب میں جیل میں تنہائی کی راتیں گزار رہا تھا۔ اس وقت میں نے اللہ کو اپنے بہت قریب محسوس کیا، اور اس کے بعد سے آج تک میرے دل سے ایسی ہی آواز آتی ہے۔ شروع میں تو مجھے لگتا تھا کہ شاید یہ میرا وہم ہے، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس آواز میں صفائی آتی گئی اور یہ آواز مجھے اپنے کانوں میں محسوس ہونے لگی، اور آج اتنے عرصے کے بعد میں نے تمہیں بھی اس میں اپنا رازدار بنا لیا ہے۔ میں بس تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں ارجمند کہ میں نے نوربانو کو سچے دل سے معاف کر دیا ہے، اور تم سچ کہتی ہو، اگر میں اسے معاف نہ کرتا تو کبھی سکون میں نہ آتا، اور جب میں سکون میں نہ آتا تو میں عشق حقیقی کو کیسے پاتا؟ یہ سن کر ارجمند کے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی اور اس نے عقیدت سے عبدالحق کے دونوں ہاتھ چوم لیے۔ آنکھوں میں نمی لیے خوشی سے بولی، آغا جی مبارک ہو، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اسی لیے اس نے آپ کو اتنا بڑا… نہیں ارجمند، وہ اگر راضی ہو گیا ہوتا تو اپنے گھر میں میری حاضری کو قبول فرماتا، لیکن میں ابھی تک ترس رہا ہوں اس کے گھر جانے کو، ادھر سے میرا ابھی تک بلاوا نہیں آیا۔ کوئی بات نہیں آغا جی، ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب مناسب سمجھے گا وہ آپ کو اپنے در پر بلا لے گا۔ اور مولوی صاحب کی زندگی میں بھی آپ مولوی صاحب کی دکان پر اتنی محنت کرتے رہے، ایک ایک پیسہ جوڑتے رہے، اور ان کے جانے کے بعد بھی آپ نے ایک ملازم کی طرح ان کی دکان پر کام کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ اور سن رہا ہے، وہ آپ کی اس حق حلال کی کمائی کو ضرور قبول کرے گا، اور وہ آپ کو اپنے در پر انشاءاللہ ضرور بلائے گا۔ لیکن ارجمند، میں بہت پریشان رہتا ہوں، زندگی اور موت کا کوئی پتہ نہیں، اور پھر میں نے اماں سے بھی وعدہ کیا ہوا ہے کہ میں ان کو حج کراؤں گا، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے دل میں بھی یہ حسرت پنپ رہی ہے، وہ منہ سے تو کچھ نہیں کہتی، لیکن میں ان کے دل کا حال سمجھتا ہوں۔ ارجمند، میں کیا کروں؟ میں مجبور ہوں اس سلسلے میں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے باقی سب لوگ بھی اس سعادت سے محروم رہ جائیں۔ اس معاملے میں میں کتنا بد نصیب ہوں، میری بد نصیبی میرے ساتھ ساتھ تم لوگوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے گئی۔ ارجمند جلدی سے بولی، ایسا مت کہیں آغا جی، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر آپ اسے پسند کریں تو۔ عبدالحق سوالیہ نظروں سے ارجمند کی طرف دیکھنے لگا۔ آپ نے اماں سے حج کا وعدہ کیا ہے نا، تو اس بار آپ دوبارہ درخواست دیں، اپنے ساتھ زبیر بھائی، اماں، ساجد اور امینہ کے لیے بھی اپلائی کریں۔ اگر کسی ایک کا بھی نام آ گیا تو اماں کو اس کے ساتھ بھیج دیں، اور آپ دل چھوٹا نہ کریں، میں جانتی ہوں کہ آپ ہر دفعہ اپلائی کرتے ہیں اور ہمیشہ آپ کی درخواست منظور نہیں ہوتی، لیکن ضروری نہیں آقا جی کہ اس دفعہ بھی ایسا ہی ہو۔ ارجمند کی بات سن کر عبدالحق کے دل میں بھی ایک امید کی کرن جاگی، پھر وہ بولی، اس طرح سے آپ اماں کی ذمہ داری تو پوری کر ہی سکیں گے۔ یہ سن کر عبدالحق کے دل میں امید کی ایک نرم سی روشنی جاگی، اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔